بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری زندگی کی عجیب کہانی کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں میرے وجود کی آمد کو خوش بختی خیال کیا جا رہا تھا کہ جہاں روز بروز خوشحالی کا پودا تناور درخت بن رہا تھا۔ بے شک گھر میں خوشحالی تھی مگر میرے نصیب میں نہ تھی۔ گھر کے سبھی افراد خوش مزاج تھے لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ روز بروز عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ میں ابھی بچی تھی، کچھ سمجھ نہ پاتی۔ امی ابو جب کبھی باہر کھانا کھانے جاتے تو میرے دونوں چھوٹے بہنوں امبر اور ارم کو ساتھ لے جاتے، جبکہ مجھ کو چھوٹے بھائی احمد کے ساتھ گھر پر چھوڑ جاتے۔ میں سمجھتی کہ یہی میری ڈیوٹی ہے، اپنے والدین سے کوئی شکایت نہ کرتی۔ مجھے ناز برداریوں کی عادت ہی نہ ڈالی گئی تھی، اس لیے کسی بات پر بھی ضد نہ کرتی تھی۔ ایک بار عید کی خریداری کو میرے تینوں بہن بھائی گئے مگر امی ابو مجھ کو ساتھ لے کر نہ گئے کہ گھر کے تمام کاموں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ وہ سب اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے کر خوش خوش گھر واپس آئے مگر میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ کو گلے لگا کر پوچھیں گے تم کیوں رو رہی ہو، مگر انہوں نے نہ پوچھا بلکہ امی بولیں، انم تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے، ہم تھک کر آئے ہیں، ہمارے لیے چائے بنا کر لا۔ میں اب خاصی سیانی ہو چکی تھی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ امی ابو مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا وہ اپنے تینوں بچوں سے کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ کہ میں اپنے ابو سے زیادہ امی سے ڈرتی تھی کہ وہ مجھ کو کبھی کبھی بہت بری طرح ڈانٹ دیتی تھیں۔ سب سے بڑا ظلم جو ہوا وہ یہ کہ مجھ کو اسکول نہ بھیجا گیا۔ شروع میں مجھے اتنا احساس نہ تھا لیکن جوں جوں شعور کے زینے چڑھتی گئی میرا سامنا تنہائی کے آسیب سے ہونے لگا۔ تب پڑوسن آنٹی مجھ کو پڑھانے آنے لگیں تو بھی تنہائی کا بھوت دور نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ آسیب مجھ پر قبضہ جمانے لگا اور میری شخصیت ختم ہوتی گئی۔ اب مجھ سے جو کرنے کو کہا جاتا بنا چون چرا کرتی، کوئی سوال کیے بغیر میں نے بولنا تک چھوڑ دیا۔ لگتا تھا آہستہ آہستہ میں زندگی سے دور ہو رہی ہوں۔ میری سنجیدگی، میری گھمبیر خاموشی کا بھی کسی نے نوٹس نہ لیا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے میں یتیموں جیسی ہو گئی تھی۔ والدین کی محبت کا مجھ کو کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں تنہائی کی اس قدر عادی ہو گئی کہ گھر والے چلے جاتے تو بھی اپنے کام کاج میں مشغول رہتی۔ ایک روز جب گھر کے سب افراد کہیں گئے ہوئے تھے، میں اکیلی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، پڑوس سے آنٹی آ گئیں۔ میں نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا اور بتایا کہ امی ابو اور تینوں بچے باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ بولیں، اور تم کو وہ گھر کے کام کاج کے لیے چھوڑ گئے ہیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں آنٹی، میرے چھوٹے بہن بھائی باہر جانے سے خوش ہوتے ہیں، ان میں مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ وہ خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ تب آنٹی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کیا کیا جائے، تمہارے ابو بھی تو نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں اور تمہاری امی شادی کر کے دوسرے کی ہو گئی ہیں۔ اس کو اس مرد کے بچے تو دکھتے ہیں پر تم نہیں، پتہ نہیں تمہاری امی کی ممتا کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کی بات پر میں حیرت سے ان کے چہرے کو تکنے لگی۔ پوچھا، آنٹی سچ بتائیں، کیا میرے ابو میرے حقیقی باپ نہیں ہیں؟ جو کہنا تھا کہہ دیا ہے بیٹی، بار بار وہ بات نہ کہلواؤ جو میں نہیں کہنا چاہتی۔ آپ نے بات منہ سے نکال ہی دی ہے تو اب پوری بات بتائیے۔ کیا امی بھی میری امی نہیں ہیں؟ یہ بھی مجھ سے پیار ویسا نہیں کرتی جیسا میرے چھوٹے بہن بھائیوں اور سے کرتی ہیں؟ ہاں بیٹا، بس ایسا ہی سمجھو، ماں بھی مر گئی ہے تیری، لیکن اب تو تم نے انہی کے پاس رہنا ہے۔ اب تمہارا اس دنیا میں ہے کون ان کے سوا؟ پڑوسن آنٹی کی باتیں میری سمجھ میں آ بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ مجھ کو حیران اور پریشان دیکھ کر وہ بولیں، بیٹی خورشید صاحب کے اولاد نہ تھی اور وہ دوسری شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے تم کو اپنے مزارے سے لے لیا۔ جب اولاد ہو گئی تو ان کو اپنے بچے پیارے لگنے لگے اور تم کو ایک جانب کر دیا۔ یہی سچ ہے، سارے محلے میں ایک میں ہی اس راز کی گواہ ہوں۔ آج اس وجہ سے بتا دیا ہے کہ میں نے تو مر جانا ہے، پھر تم کو اصل حقیقت کوئی بتائے یا نہ بتائے۔ شاید میں بھی نہ بتاتی، لیکن تمہاری یہ حالت دیکھ کر دکھ ہوتا رہتا تھا اور تمہاری ماں کی تبدیلی پر حیرت۔ پہل تو انہوں نے تم کو بہت پیار دیا، پھر دوسرے بچوں کے ہونے کے بعد تم انہیں بوجھ لگنے لگیں۔ اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تو بس ایک مزارے کی بیٹی ہو جو وڈیروں کی چاکری کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب مجھ کو امی ابو کے رویے کی سمجھ آ گئی، ورنہ میرے ننھے سے دماغ میں یہ معاملہ ایک ڈور کی طرح الجھا ہوا تھا۔ اب ساری بات عیاں تھی۔ میں اتنا روئی کہ پہلے کبھی اتنا نہ روئی تھی۔ پڑوسن آنٹی کو بھی دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ سب مجھے کیوں بتا دیا، لیکن مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ میں ان کی لے پالک ہوں۔ یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور اصل ماں باپ کوئی اور ہیں۔ کیا میں اب اس دنیا میں لاوارث، بے آسرا اور بے سہارا ہوں؟
وہ گھر جس کو اپنا سمجھتی تھی اب مجھ کو پرایا لگنے لگا۔ لمحوں میں ہی دل نے اس گھر سے شناسائی کے سارے رشتے توڑ دیے، تاہم ایک مدھم سی امید اب بھی باقی تھی کہ شاید آنٹی غلط کہہ رہی ہوں۔ جب کسی کو بھی پتہ نہیں تو آنٹی اس راز کو کیسے جانتی ہیں؟ بالآخر میں نے پوچھ لیا، آنٹی یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب تمہارے والدین نے یہ گھر خریدا تھا تو محلے میں بس یہی 2 گھر تھے، ایک تمہارے والد کا اور دوسرا میرا۔ باقی محلے کے مکانات بعد میں رفتہ رفتہ تعمیر اور آباد ہوئے، تبھی تمہاری امی کا اور میرا زیادہ وقت ساتھ گزرا۔ ہم دونوں تقریباً سارا دن ہی ساتھ رہتی تھیں۔ آنٹی اس راز سے پردہ اٹھا کر وہ تو اپنے گھر سکون سے چلی گئیں، میری زندگی کا چین تہس نہس کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد جوں جوں میں غور کرتی جاتی، سب باتیں سمجھ میں آتی جاتی تھیں کہ مجھے اس گھر میں وہ مقام اور اہمیت کیوں نہیں ملتی جو میرے بھائی اور دونوں بہنوں کو حاصل ہے۔ امی کیوں بات بے بات مجھ کو ڈانٹتی ہیں، اور جب ابو گھر آتے ہیں تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب ہر وقت یہی بات میرے ذہن میں گردش کرتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ اب اس گھر اور گھر والوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہ رہی، میں بالکل خاموش رہنے لگی، جو وہ کہتے کر دیتی۔ ان دنوں میری بے بسی دیکھنے کے لائق تھی۔ سوچتی کاش آنٹی یہ سب مجھ کو نہ بتاتی۔ انسان اس وقت تک سکون میں رہتا ہے جب تک وہ باخبر نہیں ہوتا۔ آگہی بے چینی کو جنم دیتی ہے، چنانچہ میری آگہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں ہر وقت ایک انجانی سی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ میرا صبر شاید میرا وہ اعتماد تھا جو میں اپنے ماں باپ پر کرتی تھی۔ اعتماد ٹوٹا تو صبر کی دولت بھی مٹی میں مل گئی۔ دل کا پیالہ اب ہر وقت آنسوؤں سے لبریز رہتا تھا کہ ذرا سی جنبش سے چھلک جاتا تھا، اور آنکھیں اس پانی کو اپنے اندر روک نہیں سکتی تھیں۔ ان کی سنگ دلی بڑھتی رہی، لیکن اب مجھ کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پہلے تو میں ان کی بے رخی، ڈانٹ اور ناانصافیاں اس لیے برداشت کر لیتی تھی کہ سمجھتی وہ میرے والدین ہیں، جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور فرما برداری میرا فرض ہے۔ لیکن آنٹی نے حقیقت بتا کر مجھ کو خالی ہاتھ کر دیا۔ کیا ظلم سہنا اور کچھ نہ کہنا میری تقدیر ہے؟ لیکن آخر کب تک؟ اب یہی سوال ہر وقت مجھ کو پریشان کرنے لگا۔ ایک محبت ہی تو وہ طاقت ہے جس کے بل بوتے پر دوسروں کے حقوق آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جب ان کو مجھ سے محبت نہ تھی تو ڈانٹتے ڈپٹنے اور حکم چلانے کا بھی حق نہیں تھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز امی امبر اور احمد کے ساتھ کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ ارم گھر پر تھی۔ ارم نے کہا، آپا میرے کپڑے دھو دو، باقی کام کر لوں پھر دھو دوں گی۔ میں نے جواب دیا، اسے میری یہ گستاخی نہ بھائی۔ اس نے دھمکایا کہ ابھی نہ دھوئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میں نے پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اچانک اس نے چلا کر مجھے بلایا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ کیا تم نے کل میرے کمرے کی صفائی کی تھی؟ ہاں کی تھی، میری الماری میں روپے رکھے تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ الماری تو میں نے نہیں کھولی، اچھی طرح دیکھو، پڑے ہوں گے۔ میں کیوں تمہارے روپے لوں گی؟ تم ہی نے لیے ہیں، میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہاں روپے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ توہین آمیز تھا۔ وہ چلا کر بول رہی تھی تو میں نے بھی اس کو اسی طرح چلا کر جواب دیا، تبھی وہ ششدر رہ گئی۔ آپا آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو تمہیں ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، لیکن میں تو روز ہی ایسے بولتی ہوں، تو میں بھی روز اب تمہارے ساتھ ویسا ہی بولوں گی جیسا تم بولو گی، میں نے کہا۔ بات کو گھماؤ مت، میرے روپے واپس کر دو ورنہ امی سے مار پڑواؤں گی۔ یوں ہماری یہ لڑائی شدت پکڑ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر مجھ پر پھینکا، جو میری ٹانگ پر لگا تو میں نے پاس پڑا وزنی تالا اٹھا کر اس کو دے مارا۔ وہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا۔ خون بہتا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ تو بستر پر گر گئی۔ مجھے لگا کہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے پکارا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خون بدستور بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے نکل کر سر پٹ دوڑنے لگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کس سمت بھاگ رہی ہوں۔ میری اب کوئی منزل نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ اس عمر میں بھاگتی ہوئی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے مجھ کو سڑک پر بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے روک کر یہ نہ پوچھا کہ میں کیوں بھاگ رہی ہوں۔ کافی دور تک بھاگتے بھاگتے جانے میں کس طرف پہنچ گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی اور خوف ابھی تک مجھ پر سوار تھا۔ سچ ہے، خوف انسان سے ایسے کام کروا دیتا ہے جن کو سر انجام دینے کے لیے عام حالات میں تو ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ اسی مقام پر خوف ہمت بن جاتا ہے۔ بالآخر پیروں نے جواب دے دیا اور میں ایک گلی میں بنے ہوئے مکان کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔
تبھی اس مکان سے ایک عورت باہر نکلی اور مجھے سہما کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر بولی، لڑکی یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کس کے گھر جانا ہے؟ کسی کے گھر نہیں جانا، میں ویسے ہی گھر سے نکلی تھی، دور آ گئی تو راستہ بھول گئی۔ شام ہو رہی ہے، کیا سوچ کر ویسے ہی گھر سے نکلی تھی اور اب راستہ بھول گئی ہو؟ لڑکیوں کا اس طرح اجنبی جگہوں کی طرف نکل پڑنا اچھا نہیں ہوتا بیٹی۔ چلو آؤ، میں تم کو چھوڑ آتی ہوں۔ کہاں تم نے جانا ہے؟ کافی عرصے بعد کسی نے اتنے پیار سے بات کی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بہن سے لڑائی ہو گئی، اس کے ماتھے سے خون نکل آیا تو میں ڈر سے گھر سے نکل گئی کہ امی ابو آئیں گے تو مجھے مار پڑے گی۔ بہن بھائی کس گھر میں نہیں لڑتے، یہ تو معمول کی بات ہے۔ اچھا آؤ میرے گھر، پانی پی لو، ذرا حوصلہ بناؤ گی تو تم کو میں خود تمہارے گھر چھوڑاؤں گی۔ وہ بازو سے تھام کر مجھ کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، کچھ دیر دلاسا دیا، چائے اسٹارٹ کر کے پلائی، پھر بولی، دیکھو رات ہونے والی ہے، مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا معاملہ ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ بیٹی کوئی چھت تو ایسی ہوگی جس کی پناہ میں تم نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا ہے۔ میں نے ہر بات ان کو سچ سچ بتا کر کہا کہ آپ مجھے رکھ لیں، میں اب لوٹ کر گھر نہ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں رہو جب تک رہنا چاہتی ہو، جب کہوگی تم کو تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ انہوں نے اتنے پیار سے رکھا کہ جب کہتی کہ اب اپنے گھر جانے کو راضی ہو جاؤ تو میں رونے لگتی۔ یہ دو میاں بیوی ہی تھے، ایک ان کا بیٹا تھا جو کمانے کو دبئی گیا ہوا تھا۔ اب میں ان سے اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں بچپن سے گھر کے کام کاج کی عادی تھی، آنٹی کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان کو بہت آرام ملا اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگیں۔ شوہر سے کہا، بچی یہیں رہنا چاہتی ہے تو رہنے دیں، ہم کو کیا پریشانی دے رہی ہے، الٹا آرام ہی دیتی ہے۔ میں یہاں بہت سکھی تھی، کوئی ڈر تھا اور نہ خوف، البتہ جب وہ اپنے بیٹے کے آنے کی بات کرتی میں ڈر جاتی، کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی اس وقت تک میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا جب تک ان کی اپنی اولاد نہ آ گئی۔ ان کے ہاں اپنے بچے ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ آنٹی اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس اور پریشان ہوتی ہیں تو ان کی پریشانی دیکھ کر میرا دل چاہتا کہ کاش ان کا بیٹا آ جائے، لیکن خوف اپنی جگہ قائم تھا کہ کہیں وہ نفرت کرنے والا انسان نہ ہو، کہیں وہ ہی مجھ کو گھر سے نہ نکال دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن میرا خیال غلط تھا کہ انیس کی وجہ سے میرا پیار جو آنٹی اور انکل سے ملا تھا چھن جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ جب انیس گھر آیا تو وہ بھی اپنے والدین کی طرح ایک رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ وہ میرا خیال رکھتا اور دھیمے لہجے میں احتیاط سے بات کرتا تھا۔ یقیناً یہ اس کے والدین کی تربیت ہی تھی کہ اس میں اتنی حیا تھی۔ پتہ نہیں کب انیس نے مجھے پسند کیا۔ جب آنٹی نے مجھ سے بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو آنٹی کے بیٹے کو دل میں بسانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آنٹی نے بہت سمجھایا کہ اپنے والدین کا پتہ بتا دو جنہوں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا ہے۔ آخر میں نے پتہ بتا ہی دیا۔ دونوں میرے والدین سے ملے، جو باتیں انہوں نے آپس میں کیں وہ تو میں نہ سن سکی۔ بہرحال وہ خوشی لوٹے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھی نیت کا صلہ ہم کو دے دیا ہے، مشکل کام کو آسان بنا دیا ہے۔ ہم نے تمہارے والدین کو راضی کر لیا ہے، وہ تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔ وہ واقعی تمہارے گھر سے چلے جانے پر بہت پریشان تھے۔ پھر بڑی سادگی سے میری انیس کے ساتھ شادی ہو گئی، کیونکہ آنٹی اور انکل دھوم دھام کو پسند نہ کرتے تھے۔ امی ابو بھی آئے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ واقعی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، اور یہ دنیا انہی کے دم سے قائم ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔